بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے ساتھ غلطیوں کی وجہ سے گھر میں غربت آتی ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس ہی رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی رازق ہے، مستحکم قوت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کشادہ اور وسیع رزق عطا کرتا ہے اور بعض لوگوں کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ ایک منظم ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے اور رینگنے والے جاندار ہی کیوں نہ ہوں، یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں، یا سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہے، اور نہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر مشورہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بھولتا ہے۔ یہ بات تو ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے، کسی کے رزق میں وسعت کبھی انسان کے رزق کو وسعت کا ذریعہ بنا کر اسے آزماتا ہے، اور کبھی بے انتہا مال سے اختیار میں دے دیتا ہے، اور کبھی معاشیت کی تنگی کی وجہ سے اس کے صبر و استقامت اور پامردگی کا امتحان لینا چاہتا ہے اور اس کی شفاعت پروان چڑھاتا ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ مال و دولت کی فراوانی صاحبان مال کے لیے وبال بن جاتی ہے اور ان سے ہر قسم کا سکون چھین لیتی ہے۔ چنانچہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 55 میں ارشاد ربانی ہے، ان لوگوں کے مال اور اولاد کی فراوانی تجھے حیران نہ کر دے، خدا تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں اس ذریعے دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور کفر کی حالت میں مریں۔ اور آپ بات کرتے ہیں عورتوں کی 7 غلطیوں کے بارے میں جس کی وجہ سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ نمبر 1، رات کو جھوٹے برتن چھوڑ کر سونے والی عورت۔ ایک مرتبہ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آئی اور دست ادب جوڑ کر عرض کرنے لگی، یا علی، میں بہت پریشان ہوں، ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے، ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی اور ہر طرف پریشانی ہی پریشانی نظر آتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھلا دیا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عورت کہیں تو رات کے کھائے ہوئے برتن بغیر صاف کیے تو نہیں چھوڑتی؟ تو وہ عورت کہنے لگی، ہاں، میں کبھی کبھار برتن ایسے ہی چھوڑ دیتی ہوں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عورت، میں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جب رات کو گھر کے سارے لوگ سو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ آتا ہے، وہ فرشتہ آ کر پورے گھر کا چکر لگاتا ہے، پورے گھر میں گھومتا ہے، پورے دن کی روزی تقسیم کرتا ہے۔ وہ گھر میں داخل ہوتا ہے جس گھر میں جھوٹے برتن رکھے ہوتے ہیں تو ایسے گھر میں روزی تقسیم نہیں کرتا اور وہ فرشتہ واپس لوٹ جاتا ہے۔ اس لیے عورت یاد رکھنا، ایسے گھر میں اللہ کی برکت سے محروم رہ جاتے ہیں جس گھر میں رات کے جھوٹے برتن رکھے رہتے ہوں، تو اس کی غلطی کی وجہ سے گھر میں سے برکت نہیں ہوتی۔ اے عورت، اگر تم چاہتی ہو تمہارے گھر میں سکون ہو، تمہارے گھر میں برکت ہو، تو کبھی بھی رات کو کھانا کھانے کے بعد برتنوں کو جھوٹا مت چھوڑنا۔ ناظرین، اس کے علاوہ برتن کو جھوٹا چھوڑنے کے اور بھی بہت ہی زیادہ نقصانات ہیں۔ سائنس کا ماننا ہے اگر رات کو گھر میں گندے برتن ہوں گے تو ان برتنوں میں چھوٹے چھوٹے بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں اور رات بھر ان کی تعداد بڑھنے لگتی ہے۔ پھر وہی بیکٹیریا طرح طرح کی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔
ایسے برتنوں میں بیماریاں گھر کرنے لگ جاتی ہیں۔ تو رات کو ہمیشہ کھانے پینے کے برتنوں کو صاف کر کے سونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کو سونے سے پہلے برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو، یعنی برتنوں کو کھلا نہ چھوڑا کرو۔ کہا جاتا ہے کہ اگر رات کو برتن کھلے ہوں گے تو شیطان اس میں تھوکتا ہے، اس لیے ہمیشہ رات کو سونے سے پہلے کھلے برتنوں کو ڈھک دیں۔ نمبر 2، رات کو گھر میں جھاڑو دینا۔ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور دست ادب جوڑ کر کہنے لگی، یا علی، میرے 3 بچے ہیں اور میرے شوہر ہیں، سب کمانے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی میرے گھر میں برکت نہیں۔ ہم مفلسی اور پریشانی کے دلدل میں گرفتار ہو چکے ہیں اور ہمارے کام ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں۔ بس یہی کہنا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عورت جس گھر میں بد دعا ہو اور اس گھر میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی۔ اور اس عورت نے کہا، یا علی، ہمارے گھر کے لیے کون بد دعا کرے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عورت بتاؤ تم اپنے گھر کی صفائی کب اور کس وقت کرتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا، یا علی، صفائی کا کوئی وقت مقرر نہیں، بس کبھی صبح اور کبھی شام تو کبھی رات۔ بس یہی کہنا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنے گھر کی صفائی تم صبح اٹھ کر کیا کرو، رات کو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ سورج غائب ہو جاتا ہے جب جتنے بھی کیڑے مکوڑے زمین پر رہنے والی مخلوقات گھروں کے کونے پکڑ کر آرام کرتی ہیں اور صبح ہونے کا انتظار کرتی رہتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہیں۔ جب کوئی انسان رات کو جھاڑو دیتا ہے تو وہ کونے میں رہنے والی مخلوقات بے گھر ہو جاتی ہیں اور اندھیرے میں انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، ادھر ادھر پریشانی کی حالت میں پھرتی رہتی ہیں اور بد دعا کرتی ہیں، اور اللہ اپنی ہر مخلوق سے پیار کرتا ہے، تو بس اس بد دعا سے اس گھر میں رہنے والوں کا رزق تنگ ہو جاتا ہے، خوشحالی پریشانی میں بدل جاتی ہے اور گھر سے برکت بالکل غائب ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، رات کو دیر تک جاگنا اور صبح کو دیر تک سونا۔ رات دیر تک جاگتے رہنا، صبح کو دیر تک بیدار ہونے کی خراب عادت اب ہماری طرز زندگی کا ایک اہم ترین حصہ بن چکی ہے۔ ہم کبھی یہ جاننے کی زحمت ہی نہیں کرتے یہ بری عادت ہمیں کیا نقصانات پہنچا رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں رات کو دیر تک جاگنا اور صبح دیر تک سونے کا رواج بن جائے، اس گھر میں بے برکتی اور رزق میں تنگی آ جاتی ہے، کیونکہ صبح فجر کی نماز کے بعد فرشتے رزق تقسیم کرنے کے لیے زمین پر آتے ہیں، تو جو لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں اور نماز قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو فرشتے ان کا رزق ان کے گھر میں چھوڑ جاتے ہیں، اور جو لوگ سوئے پڑے رہتے ہیں تو فرشتے ان کا رزق واپس لے جاتے ہیں۔ نمبر 4، گانا سننے اور گانے والی عورت۔ آج کل یہ رواج بن چکا ہے کہ ہر لڑکا لڑکی کی سوشل میڈیا پر ٹک ٹاک پر گانا سنتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ خود بھی گاتی ہیں۔ آج کل گھروں کے اندر گانے چل رہے ہوتے ہیں، فلمیں چل رہی ہوتی ہیں، عورتیں موسیقی کی آواز پر کام کر رہی ہوتی ہیں کچن میں اور کہتی ہیں کہ موسیقی تو روح کی غذا ہے، اور اس بات کو بھول جاتی ہیں کہ جس گھر میں موسیقی چلتی ہے اللہ اس کی روزی میں تنگی کر دیتا ہے۔ نمبر 5، اولاد کو
برا بھلا کہنے والی عورت۔ آج کا سب نے دیکھا ہوگا، بچہ بہت شرارتی ہوتے ہیں، گھر میں رہ کر بس ماؤں کو تو تنگ ہی کرتے ہیں۔ ماں اگر صفائی کر کے جائے تو بچے گندگی پھیلا دیتے ہیں، جس سے ماں کو غصہ آ جاتا ہے اور بچے کو گالیاں دینا شروع کر دیتی ہے۔ کچھ ماں باپ جلدی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں یا برے الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں یا کوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو اولاد کو برے الفاظ کہیں گے یا کوسیں گے تو ان کے رزق کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی تنگ کر دیتا ہے۔ نمبر 6، چھٹا عمل جس سے رزق میں کمی آتی ہے وہ یہ ہے کہ نامحرم کو دیکھنا۔ یہ بد نظر کی عادت ہے، آج اتنی عام ہو گئی ہے کہ چاہے آتے جاتے بازار میں دیکھیں، گلی میں دیکھیں، اسکرین کے اوپر دیکھیں یا سیل فون کے اوپر دیکھیں، مرد کو دیکھیں یا مرد کی کسی تصویر کو دیکھیں، بات تو ایک ہی ہے۔ تو نامحرم کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ نمبر 7، قرآن کو بھول جانا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں اور قرآن نہیں پڑھتے، اور قرآن نہ پڑھنے سے وہ قرآن کو بھول جاتے ہیں۔ ایک عالم کو روزی کی تنگی پیش آئی اور انہوں نے ایک دوست کو خواب میں دیکھا اور اپنے حال کی شکایت کی۔ دوست نے کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے قرآن مجید کی کوئی سورت یا کوئی آیت یاد کی تھی اور پھر اسے بھلا دیا۔ عالم نے کہا، سچ ہے۔ دوست اس پر بہت غصہ ہوا اور کہا، پھر سے یاد کرو۔ عالم نے ویسا ہی کیا، روزی کی تنگی جاتی رہی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رزق کی تنگی سے بچائے، ہمیں کشادہ رزق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک سا نام ضرور ٹائپ کر دیا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت ہی بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 چیزیں گھر سے دور رکھو ورنہ غریبی آپ کا مقدر ہی بن جائے گی۔ ناظرین، آپ نے 90% لوگ اپنے گھر اور کاروبار میں بے برکتی سے پریشان ہیں۔ ہر دوسرے انسان کی زندگی میں یہی کہانی ہے اور یہی کہتا رہتا ہے کہ ہم لوگ تو بہت محنت کرتے ہیں لیکن ہمارے گھر اور کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ہم لوگ اگر اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھیں تو کہیں نہ کہیں ہماری ہی کچھ ایسی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے آج ہمارے گھروں سے برکتیں ختم ہو رہی ہیں۔ ہم لوگ آگ کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، گھر میں پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہو ان تمام چیزوں کے پیچھے ہمارا اپنا خود کا ہاتھ ہے؟ آج ہم آپ کو 7 ایسی چیزیں بتانے والے ہیں جن کو آپ اپنے گھر میں کرنا بند کر دیجئے تو انشاءاللہ آپ کے گھر سے بے برکتی ختم ہو جائے گی۔ ایک ہفتہ آپ اس ویڈیو کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریے، اگلے ہفتے سے آپ کو اس کے فائدے دیکھنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ لوگ یہ بھی جانو گے کہ 7 ایسی کون سی غلطیاں ہیں جن سے بے برکتی آ رہی ہے، برکت ختم ہو رہی ہے، اور 7 وہ ایسے کون سے کام ہیں جن کو ہمیں کرنا چاہیے جن سے ہمارے گھر کا کاروبار میں برکت ہوگی۔ غریبی آنے کی 7 وجوہات اور گھر میں امیری آنے کی 7 نشانیاں آج آپ لوگ اس ویڈیو کے اندر جاننے والے ہیں، تو جلدی سے آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں وہ 7 کام کون سے ہیں جن سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ اس کے بعد ہم جانیں گے کہ 7 ان کاموں کے بارے میں جن سے گھر کے اندر امیری آتی ہے۔ نمبر 1، جلدی نماز پڑھنا۔ ناظرین، آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ہم 2 رکعت بھی ادا نہیں کر پاتے
اور ہمارے برابر والا انسان پوری نماز مکمل کر کے مسجد سے نکل جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز میں سکون رکھا ہے اور ہم اس کی سزا کی طرح ادا نہیں کر سکتے کہ جلدی سے ختم ہو اور ہم اپنے گھر کو جائیں۔ ایسا کرنے سے آپ کے گھر اور کاروبار کی برکت بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ نماز ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھیں اور سکون سے ادا کریں۔ نمبر 2، وضو کی جگہ پر پیشاب کرنا۔ ناظرین، جو ہمارے باتھ روم بنے ہوئے ہوتے ہیں جس کو ہم غسل خانہ کہتے ہیں، وہاں پر ہم لوگ غسل تو کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر کے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس غسل خانے میں ہی پیشاب کر دیتے ہیں۔ جہاں ہم وضو کرتے ہیں وہاں پر پیشاب وغیرہ کیے جانے کو بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ اب غسل کے لیے وضو کرنا بھی ضروری ہے۔ جہاں پر ہم غسل کریں گے، وہاں پر وضو کریں گے، وہیں پر ہم پیشاب کرنا شروع کر دیں تو کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کے گھر اور کاروبار میں برکت ہوگی؟ جہاں تک میں جانتا ہوں کبھی بھی ایسا کرنے سے گھر اور کاروبار میں برکت نہیں ہوتی۔ تو آپ یہ غلطی بالکل نہ کریں۔ وضو کی جگہ پر یا پھر غسل خانے میں کبھی بھی پیشاب نہ کریں۔ نمبر 3، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا نارمل ہے۔ جب بھی ہم لوگ کہیں باہر گھومنے جاتے ہیں یا جانے انجانے میں ہم لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم پیڑ کے نیچے بھی پیشاب کر دیتے ہیں۔ کیا آپ یہ بات نہیں جانتے کہ پیڑوں پر اکثر جنات کا سایہ بھی ہوتا ہے؟ اگر ہم پیڑ کے نیچے پیشاب کرتے ہیں یا پھر کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں اور اس درخت کے اوپر اگر جنات کا سایہ ہو تو برکت تو دور کی چیز ہے، آپ کی پوری نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ تو اس چیز کا بھی آپ لوگوں کو دھیان رکھنا ہے کہ کھڑے ہو کر کبھی پیشاب نہ کریں۔ نمبر 4، کھڑے ہو کر پانی پینا۔ تو جو شخص بھی کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے گھر میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی۔ نمبر 5، منہ سے پھونک مار کر چراغ کو بجھانے سے۔ ناظرین، ایسا کرنے سے بھی آپ کے گھر میں نحوست آتی ہے، یعنی کہ بے برکتی آتی ہے۔ نمبر 6، دانتوں سے ناخن کاٹنے سے۔ ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور وہ دانتوں سے ناخن کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہم لوگ ان چیزوں پر دھیان نہیں دیتے۔ وہ بڑے ہو کر جیسے ان کی عادت ہوتی ہے اسی طریقے سے اپنے ناخن کو دانتوں سے کاٹتے رہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں دانتوں سے ناخن کاٹنے سے بیماریاں تو آتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گھر میں نحوست بھی آتی ہے اور گھر سے برکت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ دامن یا آستین سے منہ صاف کرنے سے بھی کبھی کبھی ہم کہیں باہر ہوتے ہیں، ہماری جیب میں رومال نہیں ہوتا اور ہم لوگ منہ وغیرہ سے دھو لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم آستین سے اپنے منہ کو پونچھ لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک نحوست ہے۔ ایسا کرنے سے بھی آپ کے گھر میں نحوست شانی کی بے برکتی آتی ہے اور اس سے غریبی بہت زیادہ آتی ہے۔ تو آپ لوگ اس چیز سے بھی بچیں۔ ناظرین، یہ 7 ایسے کام تھے جن سے گھر میں غریبی آتی ہے۔